السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ تقریباً کوئی جب سے میں نے ویلاگ اسٹارٹ کیا 1 سال ہی ہوا ہوگا، میں نے کئی قانونی چیزوں کو پہ کام کیا اور میں کرتا ہوں یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس کو ریلیف مل رہا ہے، کون اس سے خوش ہے، کون نہیں خوش ہے۔ قانون اور آئین، ایک بات یاد رکھیے گا، جب ایک عام آدمی، چلیں وکیل تو اس کا طالب علم ہوتا ہے، یعنی وہ تو وکیل ہوتا ہے، مثلا سمجھ لیں کہ ماسٹرز ہوتے ہیں، وہ ججز بھی ماسٹرز ہوتے ہیں، لیکن جب ایک عام آدمی وکالت پہ بحث کرتا ہے تو وہ اگر آئین کوٹ کرتا ہے، قانون کوٹ کرتا ہے، تو پھر وہ عام آدمی نہیں رہتا ہے، کیونکہ پھر وہ آئین اور قانون ہو جاتا ہے، اور آئین اور قانون سے نہ تو ججز اوپر ہیں، نہ ان کے فیصلے اوپر ہیں، نہ وکلا ہے، نہ ان کے دلائل ہیں۔ تو آئین اور قانون جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو گزشتہ کئی ویلاگز میں نے 62(1)(f) ہے، 63(a) ہے، مریم نواز صاحبہ کا کیس ہے، نواز شریف صاحب کا کیس ہے، جہانگیر ترین صاحب کا کیس ہے، اسی طریقے سے آئینی بہت سارے جو ایشوز ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان کو میں اجاگر کرتا رہتا ہوں۔ میں نے مریم نواز صاحبہ کا کیس شروع سے لے کے چل رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جن نکات کو ہم نے اٹھایا پہلے، انہی نکات پر آج کنکلوژن ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیے، آج میں بہت ڈیٹیل میں سب کچھ دے چکا ہوں، وہ باتیں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بس صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی جو کل کی پروسیڈنگ تھی آپ کے مریم نواز صاحبہ کے، اور ان کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب اور ایک اور وکیل بھی ہیں، نیب مسلسل بھاگ رہا تھا، جو میں بتا رہا تھا، کبھی نیا وکیل لا رہے ہیں، کبھی اظہر صاحب کو لا رہے ہیں، کبھی جانو جرمن کو لا رہے ہیں، بہرحال کوئی ٹکنے کو تیار نہیں، ہر وکیل جو ہے وہ ٹائم مانگ رہا ہے، اور ان کے جو اوریجنل پروسیکیوٹر جن کی بنیاد پر سزا ہوا تھا، وہ اب دوبارہ آ گئے ہیں، جو چلے گئے تھے چھٹی پہ، تو وہ بھی اب آج کل کے پروسیڈنگ میں وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ٹائم وغیرہ ملے ان کو، فلاں ملے، لیکن ججز نے بہت لمبا ہو گیا یہ کیس، اور یہ کیس زیادہ دن کا نہیں تھا، اس کیس کو بہت لمبا کیا گیا۔ کیوں کیا گیا ہے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیب نے شروع میں تو کہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ کیس کو ڈیسائیڈ کریں، صبح شام آپ ہیئرنگ کریں۔ پھر جب عرفان قادر آئے اس کیس میں شامل ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور انہوں نے 9 سائلنٹ فیچرز اور جس قسم کے ان کے دلائل تھے وہ جب سامنے آئے، تو وہی نیب جو ہے وہ ہر دفعہ یہ کہتی ہے 1 مہینے کی ہمیں چھٹی دے دیں، 1 مہینے کا ہمیں ٹائم دے دیں۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نیا وکیل آتا ہے، کبھی کوئی کیس کے بارے میں کچھ اور چیز کہتے ہیں، پھر ایک فرار ہو جاتا ہے، تو مسلسل نیب فرار ہوتی رہی ہے۔ لیکن بہرحال خوش آئین بات یہ ہے کہ کل جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو ججز نے کلب کر دیا اپلیکیشنز کو بھی اور اپیل کو بھی، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عرفان قادر صاحب آلریڈی بہت دلائل دے چکے ہیں۔ تو عدالت نے نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے ان سے کہا کہ بھائی بتائیے، اور دیکھیں وہی چیز ہے، وہی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ ثابت کریں اور کوئی ڈاکومنٹس ہے بینیفیشر اونر کا جو آپ اپلیکیشن، جو آپ لیٹر وہاں کے کسی وکیل کا، یا ایک لیٹر ہے جو کہ UK کے کسی ادارے کے حوالے سے ہے، تو اس کو پاکستان کی قانون شہادت میں اس کی اہمیت نہیں۔ میں یہ سب چیزیں بتا چکا ہوں ڈیٹیل میں، وہ لیٹر کی ورڈنگ میں بتا چکا ہوں۔ تو وہ تو بیکار ہے، جس کے اوپر سزا دی گئی، جس لیٹر کے اوپر جو ہے وہ سزا دی گئی تھی، اس لیٹر کا پاکستان کے قانون شہادت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ججز اس دن سے کہہ رہے ہیں، اور کوئی نیا لیٹر مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال نیا لیٹر تو نہیں آیا، نئے وکیل بہت سارے آتے رہے اور گزرتے رہے۔ دیکھیں یہ کیس کلوز ہو چکا ہے، یہ کیس ہے نہیں، اور میرے خیال ہے مریم نواز صاحبہ کو جو ججز نے ان کو
آپ کے ضمانت دی تھی، اس کا بھی گراؤنڈ یہی تھا کہ نیب کے پاس کچھ نہیں تھا. نیب نے خان صاحب کے کہنے کے اوپر چیئرمین نیب وہ بھی اب جا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور ایک بدترین تاریخ لے کے گئے ہیں. جسٹس ثاقب نثار جس بھی جگہ نظر آئیں گے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. تاریخ میں انہوں نے اپنا نام سیاہ ترین ججز چیف جسٹس کا لکھا ہے. اسی طریقے سے بے شمار چیئرمین نیب آئے، لیکن تاریخ میں جو سب سے بدترین شہرت لے کے جا رہے ہیں، سیاہ شہرت لے کے جا رہے ہیں، وہ جسٹس جاوید اقبال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپ ڈاؤن ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہیں، اوپر ہے، فیور دیا جاتا ہے سب جگہ ہے، لیکن اس طرح حکومت کے یا ایک وزیر اعظم کی ڈکٹیشن پہ جو ہے نا وہ نہ کیسز بنتے ہیں، نہ اس طریقے سے سزائیں بانٹی جاتی ہیں، اور اس طرح سے کیسز کو تیار کیا جاتا ہے. تو آج ثاقب نثار بھی عبرت کی نشان بن چکے ہیں، اور جسٹس جاوید اقبال جو اب سبوک دوش ہو چکے ہیں، اور اب کسی بھی محفل میں جائیں گے لوگ انگلی اٹھائیں گے ان پر. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کارکردگی ایسے ہے، اور جو بھی ایسی حرکت کرے گا ان اہم ترین پوزیشنز پہ ادارے میں بیٹھ کر قانون اور آئین کی جو کہ رکھوالی کرنے والے لوگ ہیں، اور جو انویسٹیگیٹڈ اداروں کے سربراہ ہیں جن کا کام ہی انصاف ہے، صاف و شفاف انویسٹیگیشن ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پکڑے جاتے ہیں. آج کل میڈیا بہت آگے ہے، چیزیں اندر سے نکال کے لے آتا ہے. تو گویا کل کی جو ہیئرنگ تھی اس ہیئرنگ میں کلب ہو گیا اور نیب سے کہا گیا ہے کہ آپ اپیل اور اپلیکیشن دونوں کے اوپر اب آپ آئیں، اور آپ کے پاس کچھ نئی چیز ہے تو بتائیں، یا ان کے اوپر اپنی جو بھی آپ کی معروضات ہیں، جو بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، جو بھی آپ کے آرگومنٹس ہیں لے کے آئیں. یاد رہے کہ نیب نے جو کچھ بھی ضمانت کے وقت یا اس کے بعد اس عدالت میں، معزز عدالت میں دیا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ظاہر ہے اس سے تو نہیں پھر سکتے. اور یہ وہ ریکارڈ کے حصے میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس فائنینشیل لیٹر کے علاوہ اور کوئی لیٹر نہیں ہے. ایک جو وکیل کا ہے مونیکا وہاں کا ہے، اس کے علاوہ ان دو لیٹر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان کو سزا دینے کے لیے، جس کو آلریڈی کورٹ کہہ چکی ہے کہ قانون شہادت کے لحاظ سے ان لیٹر کی یہاں پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس گویا یہ ایک ویک لیٹر پہ آپ نے سزا دی ہے. تو اب سوال ہے کہ کیا نیب جو اب آئے گی جو نئی نیکسٹ ہیئرنگ ہے اس میں کوئی نیا ڈاکومنٹس لائے گی، تو کیا وہ اپنے اس آرگومنٹ سے جو آلریڈی ریکارڈ کا حصہ ہے اس سے کیسے پھر سکتی ہے؟ اور اگر لانا ہوتا تو وہ اتنے مہینوں میں لے آتی، بار بار کورٹ سے شرمندہ کیوں ہوتی، بہانے بنا کر جو ہے وہ ارجنٹ کرنے کہ جی کیس اگلا ہیئرنگ دے دیں، اگلی ہیئرنگ دیں. اور آج کل بھی اگلی ہیئرنگ مانی، لیکن ججز نے بہت اچھا اسٹیپ لیا اور یہ دونوں کو مرج کر دیا ہے. اور جس طرح کا کیس ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اس کیس میں قانون کے لحاظ سے، میری خواہش نہیں، ہو سکتا ہے میری خواہش اس سے بڑی ہو، میری خواہش کچھ اور ہو، کسی کی خواہش کچھ اور ہو، کچھ اور سلسلہ ہو، لیکن قانون کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. قانون مریم نواز صاحبہ کو ان پورے پروسیس سے ریلیف دے چکا ہے، یعنی وہ باعزت بری ہو چکی ہیں. صرف عدالتی فیصلے کا انتظار ہے، اور یقیناً عدالت بھی قانون کو دیکھے گا، وکلا کے دلائل کو ضرور دیکھے گا لیکن قانون کو دیکھے گا. تو اب 9 سے 10 دن رہ گئے ہیں اس کیس میں، اور مجھے پوری امید ہے کہ جو قانون کے لحاظ سے مریم نواز صاحبہ بری ہو چکی ہیں آلریڈی کیس میں، وہ اب عدالتی فیصلے کے لحاظ سے بھی بہت جلدی باعزت بری ہونے والی ہیں. اور اس سلسلے میں ان کو جو، اور وہ آئیں، وہ ریگولر آئیں، وہ پاکستان سے گئی نہیں، انہوں نے فیس کیا. مجھے امید ہے کہ ان کے فیصلے کے بعد اس کا اثر ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کے کیسز پہ پڑے گا، کیونکہ جڑے ہوئے کیسز ہیں. مریم نواز صاحبہ بری تو نواز شریف بھی بری، اور میں اس کے سلسلے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں. تو گویا نواز شریف بھی آ کے اپیل کریں گے، اور پھر مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کی بنیاد پر بالکل اسی لائن پر یہ چیز ہے کہ آپ جب بینیفیشل اونرشپ یا تو دے دیں یا بینیفیشل اونر دے دیں. اونرشپ
نہیں تھی، نہ بینیفیشل اونرشپ تھی. تو اس کیس کا فیصلہ ہوتے ہی مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی اپیل داخل کریں گے، اور یہی کہا گیا ہے کہ آپ جب پاکستان میں ہوں تو اپنا اپیل دیں گے تو پھر ہم اس کو دوبارہ پروسیڈنگ کریں گے، ورنہ کیس روک دیا گیا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے. مجھے امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور عرفان قادر صاحب اور ان کے چاہنے والے بہت خوش ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ وقت آنے والا ہے 8 سے 9 اور 10 دن کے اندر جب عدالت مریم نواز صاحبہ کو بری کرے گا، اور ظاہر ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ عرفان قادر کی قانونی نکات ہیں جو انہوں نے اٹھایا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اس قانونی نکات کو اٹھانے میں اور اس بریت میں یہ دیکھے بغیر کہ کون بری ہو رہا ہے، ہم نے جو قانونی ویلاگ کیے تھے سارے، جس کی بنیاد پہ یہ پورا ایک کنسالیڈیٹڈ کیس بن کر سامنے آیا، اور اسی وقت ہم نے قانون کے ذریعے، قانونی نکات کے ذریعے، عدالتی فیصلے کے ذریعے، جیورسپروڈنس کے ذریعے، ہم نے یہ اسی وقت تمام قانونی نکات کے ذریعے ثابت کر دیا کہ مریم نواز صاحبہ بے قصور ہیں اور ان پر یہ سزا تھوپی گئی ہے. وہ اچھی ہیں، بری ہیں، کوئی جرم کیا ہے اور کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ بات کی بات ہے. یہ پرٹیکولر جو سزا ان کو ملی ہے 7 سال ایون فیلڈ کی، اور جو بھی ان کے ہسبینڈ کو سزا ملی ہے، وہ آپ کے غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور یہ اب 10 دن کے اندر اس کا فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.